بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انفو ود ربیہ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو خود سے جوڑنے کے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، رمضان، اعتکاف، قربانی، عاشوراء، شب قدر، شب برات، یہ سب اسی کا اظہار ہے کہ بندہ جو دنیاوی کاموں میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کی طرف پلٹے، اس کے سامنے سر جھکا دے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کو اشہر الحرم قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک ذی الحج ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج ہے۔ ویسے تو ذی الحج کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اہمیت کو یوں بیان کیا ہے: قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی۔ ناظرین، اس میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحج کی صبح مراد لی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی ہے۔ اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن لیے ہیں، اور تیسری قسم جفت اور طاق کی کھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جفت سے مراد 10 ذی الحج یعنی قربانی کا پہلا اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: عشرہ ذی الحج سال کے عام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ عشرہ ذی الحج کے 10 مبارک اعمال۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے عشرہ ذی الحج کے لگ بھگ 10 اعمال ثابت ہوئے ہیں۔ نیک عمل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذی الحج یعنی یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کے دوران نیک عمل سے بھر کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھر کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھر کر ہے۔ ہاں، جو شخص راہ خدا میں اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ بھی واپس نہ لے کر آیا ہو، یعنی جان و مال دونوں قربان کر دیے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح، استغفار، صدقہ و خیرات، غرض کوئی بھی عمل ان دنوں انجام دیا جائے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کوئی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کثرت سے کیا کرو۔ نفلی روزے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ رات کا قیام۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: عشرہ ذی الحج کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں تم اپنے چراغ نہ بجھاؤ۔ آپ اپنے خادموں کو بھی جاگنے اور بیدار رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اور جو قربانی نہ کرے۔ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بال اور ناخن کا کاٹنا مستحب تو نہیں، لیکن اگر وہ بھی بال اور ناخن کاٹنے میں قربانی کرنے والوں کی
مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ شب عید الاضحیٰ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قربانی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 10 ذی الحج کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور اپنے بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ سورہ الحج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ الحج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ ان جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت یا خون نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کس قدر یقین رکھتے ہیں اور اس کے احکام کی کس قدر پیروی کرتے ہیں اور کس طرح وقت ضرورت قربانی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تقویٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کو تقویٰ کی صفت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ خالصاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریا کا کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ہی روزے جیسی اہم ترین عبادت کا مقصد قرار دیا۔ عید الاضحیٰ کا مقصد بھی جذبہ قربانی کو بیدار کرنا اور اپنے عزیز سے عزیز تر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ یہی قربانی ہے۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قابل رشک زندگی سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قابل رشک زندگی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رضائے الہی کے حصول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فدائیت، استقامت، ثابت قدمی، دلسوز، سبق آموز اور ناقابل فراموش داستان جو خلیل اللہ کی ہے، اس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رضائے الہی کا حصول ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔